ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کی تعلیمات احکامات سیکھ کر سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، اول تاخیر ہمارے ساتھ شامل رہیں گے تو انشاءاللہ بہت سے علم دین کے وہ احکامات، روزے سے متعلق، زکوٰۃ سے متعلق یا دیگر جو بھی عموماً لوگوں کو سوالات درپیش ہوتے ہیں، ہم پروگرام کا انہیں حصہ بناتے ہیں۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ شامل رہیں۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں مفتی محمد کفیل ادا طاری صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ، کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں کچھ ویڈیو سوالات کی طرف۔ میرا نام راشد ہے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ صرف رمضان میں ہی زکوٰۃ دی جاتی ہے؟ کیا صرف رمضان میں ہی زکوٰۃ دی جاتی ہے؟ اب یعنی یہ دینے والوں سے ہی پوچھ رہے ہیں۔ جی جی دیکھیں، زکوٰۃ کا تعلق جو ہے وہ رمضان کے ساتھ یوں خاص نہیں ہے کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ ہو، جس طرح روزے جو ہے وہ رمضان کے فرض ہیں، تو اس طرح نہیں ہے کہ زکوٰۃ رمضان میں فرض ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ سال میں ایک مرتبہ فرض ہوتی ہے، لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ ہر شخص کی اپنی مالی حیثیت کے اعتبار سے اس کے صاحب نصاب ہونے کے ساتھ اور اس کے مال زکوٰۃ پر سال گزرنے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اگر کسی شخص کا صاحب نصاب کوئی شخص جو ہے وہ یکم محرم کو ہوا ہے اور اس کے پاس جو مال زکوٰۃ ہے اس کے اوپر سال اس کا یکم محرم کو پورا ہوتا ہے تو یکم محرم کو زکوٰۃ دے گا۔ اسی طرح کسی شخص کا ہو سکتا ہے شعبان ہو، کسی شخص کا رجب ہو، تو اس کا تعلق رمضان کے ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے، اور جب رمضان کے ساتھ ضروری نہیں ہے تو اس کا مطلب سال پورا ہونے پر دینا ضروری ہے۔ تو اب اگر کسی کا سال شعبان میں پورا ہو رہا ہے تو اس پہ شعبان میں ہی دینا ضروری ہوگا، وہ شعبان سے لیٹ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اس تاخیر سے لیٹ کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ ہاں، اس تاریخ سے پہلے تو ایڈوانس میں وہ ادا کر سکتا ہے، لیکن دیر کرنا کہ رمضان میں دینے میں زیادہ فضیلت ملے گی اس لیے رمضان میں دوں گا، یہ جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہر شخص اپنے اعتبار سے اس بات کا تعین کرے کہ اس پر زکوٰۃ کا سال کب پورا ہو رہا ہے اور وہ اس تاریخ پر زکوٰۃ ادا کرے۔ اب زکوٰۃ کا سال پورا ہونے میں یاد رہے کہ عیسوی سال یعنی انگریزی سال جنوری فروری نہیں ہوتا مراد، بلکہ قمری مہینہ کے اعتبار سے قمری سال اور اسلامی مہینے مراد ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے آپ یہ دیکھیں کہ آپ زندگی میں عاقل بالغ ہونے کے بعد کب پہلی مرتبہ صاحب نصاب ہوئے، وہ جو تاریخ تھی اس تاریخ کے اعتبار سے آپ زکوٰۃ کی ادائیگی ہر سال اسی تاریخ کو کریں گے آپ۔ اس کی اب مثال یوں سمجھیے، جیسے خواتین ہیں تو ان کے پاس عام طور پر مال و دولت نصاب کی مقدار میں جو زیورات کی وہ مالک ہوتی ہیں وہ شادی کے موقع پر ہوتی ہیں۔ تو اب شادی کی جو تاریخ ہے وہ اسی تاریخ کو، اگر وہ پہلے سے وہ عورت صاحب نصاب نہیں ہے، فرسٹ ٹائم اس کے پاس اتنا زیور مال وغیرہ شادی کے موقع پر آیا ہے، تو وہ اس تاریخ کو صاحب نصاب ہوگا۔ اب آئندہ ہر سال وہ اپنی شادی کی اسی تاریخ کو اس کے اوپر کیا فرض ہوگی؟ زکوٰۃ دینا فرض ہوگی، جبکہ وہ صاحب نصاب ہو۔ اب عام طور پہ انگریزی تاریخ تو لوگوں کو اپنی یاد ہوتی ہے، اسلامی تاریخ جو ہے وہ آپ نکال بھی سکتے ہیں، اگر یاد نہیں ہے تو نیٹ کے اوپر بہت سارے کیلنڈر کنورٹر ملتے ہیں، آپ وہاں جا کر اپنی انگریزی تاریخ لکھیں، عیسوی تاریخ لکھیں اور آپ بٹن دبائیں گے تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ جناب مثال کے طور پہ 2005 کے اندر 5 فروری کو جو ہے وہ اسلامی تاریخ کون سی تھی، تو وہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں، اس تاریخ کو گویا کہ پھر آپ کو ہر سال اپنی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اسی طرح مرد حضرات ہیں تو وہ بھی مختلف اعتبار سے اپنا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کب صاحب نصاب ہوئے۔ جیسے کوئی شخص ہے
کہ اسے پتہ ہے کہ وہ والد کی زندگی میں اس کے پاس کچھ نہیں تھا، والد کے انتقال کے بعد جب جائیداد ملی تو وہ صاحب نصاب ہوا، تو اس کے والد کی وفات کا جو دن ہے وہ گویا کہ اس کے صاحب نصاب ہونے کا دن ہوگا۔ اسی طرح کوئی شخص جو ہے وہ جاب کرتا تھا، اسے پتہ ہے کہ میں نے جاب کر کر کے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے بی سی ڈالی اور فرسٹ ٹائم میری اتنی بی سی یا اتنے پیسے میرے اکاؤنٹ میں یا میرے گھر میں میرے پاس جمع ہو گئے جو کہ نصاب کی مقدار میں تھے، تو پھر وہ اندازہ کریں۔ ہوتا ہے کہ آپ کو فکس ڈیٹ یاد نہیں ہوتی، لیکن تھوڑا سا آپ غور و فکر کریں اور غالب گمان آپ کا جس مہینے کی جس تاریخ پر ٹھہرے تو وہی آپ غالب گمان کے مطابق اس مہینے کی اس تاریخ کو ہر سال آپ اپنے زکوٰۃ مال کی کیلکولیشن کریں گے۔ اگر نصاب کی مقدار مال ہوگا تو آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، ورنہ نہیں۔ ہے کتنا مرکت الآراء کہیں یا اس کو مشکل ترین معاملہ لوگوں کے لیے، لوگوں نے خود ہی اپنی مشکل بنائی ہوئی ہے۔ یعنی جب اس مسئلے سے غفلت برتی ہے، کم سستی ہو گئی، اور اب میں تو جہاں جہاں بیان کرنے جا رہا ہوں کم از کم یہ نوٹ لازمی کرتا ہوں کہ ابھی آپ میں سے جن کے بچے 12 سال 13 سال وہ بلوغت کے قریب پہنچ رہے ہیں، بالخصوص جو مالدار ہیں، کیونکہ ایسی فیملیز کئی ہوتی ہیں کہ جن میں وہ اپنے بچوں کا ایک طرح کا سلسلہ شروع سے ہی ان کا وہ کر دیتے ہیں کہ یہ کچھ نہ کچھ ان کے پاس ہو، اس بچی کے نام سے کچھ نہ کچھ زیورات، یا ان برادریوں میں اور ہم بات کریں یا میمن برادری میں تو لین دین بھی زیور کی صورت میں کئی جگہوں پہ بچوں کی پیدائش پر جو ہوتا ہے، تو ان کے یہاں بچے بچیاں وہ جب بلوغت یا اس عمر تک پہنچتی ہیں تو وہ خوب ایک صاحب نصاب ہوتی ہیں اس طور پر نا، تو کم از کم ان کی تاریخیں آپ وہ یاد رکھیں اور ان کو تو تاریخ طے کروا دیں۔ اب کتنے مسائل اس سے متعلق ہوتے ہیں۔ ابھی ایک صاحب کا فون آیا تو مجھے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو چونکہ رمضان میں عمرے پہ جانا ہے، اب رمضان میں عمرے پہ جانا ہے اور وہاں بھی اخراجات ہیں، کچھ پیمنٹ رہتی بھی ہے، کچھ یوں بھی ہے۔ اب اس کا کتنا تعلق اس تاریخ کے ساتھ ہے؟ یعنی اس تاریخ کے ساتھ کتنا تعلق ہے کہ وہ تاریخ آپ کی ہے کیا؟ تاریخ پوچھیے، وہ تو یکم کو ہی نکالتے ہیں، یکم رمضان نکالتے ہیں، تو اب آپ تو اتنے دن ہو گئے رمضان کے، ابھی تک وہ حساب کتاب ہی پوچھ رہے ہیں۔ لیکن سالہ سال سے زکوٰۃ دینے والے شاید اس معاملے میں کہیں نہ کہیں وہ غلطی یا گناہ کے اندر پڑ رہے ہوں گے۔ دیکھیں اصل بات یہ کہ سال کا جب ہم بات کرتے ہیں اس سے فرق کیا پڑ جائے گا، کئی لوگوں کے ذہنوں میں آئے گا کہ بھئی کیا فرق پڑ جائے گا، 2-4 دن اوپر نیچے جو ہو گئے یا 2-4 مہینے اوپر نیچے ہو گئے، ہم زکوٰۃ تو دے رہے ہیں۔ بالکل فرق پڑے گا۔ دیکھیں 2 فرق ہیں۔ سب سے پہلا فرق تو یہ ہے کہ آپ لیٹ اگر دے رہے ہیں تو لیٹ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے آپ گناہ گار ہوں گے، ایک تو یہ۔ دوسرا فرق یہ کہ آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی میں بھی کمی ہو سکتی ہے۔ ایک شخص ہے، وہ مثال کے طور پہ 5 کروڑ روپے کے مال کا جو ہے وہ مالک ہے، ٹھیک ہے، اس کا اصل میں حقیقی اعتبار سے اس کا جو زکوٰۃ کا سال پورا ہو رہا ہے وہ مثال کے طور پہ 15 شعبان کو ہو رہا ہے، اور وہ شخص اپنی زکوٰۃ ادا کرتا ہے یکم رمضان کو۔ تو اب فرق کیسے آئے گا؟ فرق یوں آئے گا کہ اگر 15 شعبان کو اس کے پاس جو مال تھا وہ 5 کروڑ روپے کی جو ہے وہ مالیت کا تھا، تو 5 کروڑ اس کا جو ہے وہ زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہو گئی 5 کروڑ کی۔ لیکن اس نے یہ کیا کہ 20 شعبان کو مثال کے طور پہ وہی کہ عمرے کا اس نے جو ہے وہ کوئی پیکج جو ہے وہ خرید لیا پوری فیملی کے ساتھ جانے کے لیے، اور اس نے مثال کے طور پہ اس کے اندر جو ہے وہ 50 لاکھ روپے جو ہے وہ لگا دی، تو اب پیچھے اس کے پاس بچ گئے 4.5 کروڑ روپے۔ اب وہ یکم رمضان کو 4.5 کروڑ کی زکوٰۃ دے رہے ہیں، حالانکہ اس کے اوپر لازم کتنی زکوٰۃ تھی؟ 5 کروڑ کی۔ تو اس کا مطلب 50 لاکھ کی زکوٰۃ اس نے کم ادا کی، کیونکہ اس نے تو یکم کو جو اس کے پاس مال تھا اسے کیلکولیٹ کیا، در حقیقت اس کے اوپر کیلکولیشن لازم کس دن کی تھی؟ وہ 15 شعبان کی تھی جب وہ جو ہے وہ تھا۔ اسی طرح اس میں اور بہت بڑا فرق بھی جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ کسی نے جو ہے وہ مکان ہی خرید لیا، 5 کروڑ کا مالک تھا، 4 کروڑ کا اس نے جو ہے وہ مکان خرید لیا اپنی رہائش کے لیے، تو رہائش کے مکان پہ زکوٰۃ تو نہیں ہے، لیکن اس نے خریدا 20 شعبان کو ہے، اور جب وہ یکم رمضان کو زکوٰۃ نکال رہا تھا اس نے چاہے مفتی صاحب سے بھی پوچھ لیا کہ بھئی پورے سال میرے پاس 5 کروڑ تھے اور میں یکم رمضان کو زکوٰۃ نکالتا ہوں، اور میں نے جناب جو ہے وہ 20 شعبان کو 4 کروڑ کا پلاٹ اپنا مکان خرید لیا جس میں نے رہنا ہے، تو کیا اس 4 کروڑ پر زکوٰۃ ہے؟ تو مفتی صاحب نے بھی اس کو یہ بتا دیا 4 کروڑ پر زکوٰۃ نہیں ہے، آپ پر صرف 1 کروڑ کی زکوٰۃ ہے، لیکن در حقیقت اس کے اوپر تو زکوٰۃ 5 کروڑ کی 15 شعبان کو لازم ہو چکی تھی، اس وقت تک اس نے اپنا مکان خریدا نہیں تھا، تو گویا کہ اس اعتبار سے وہ 4 کروڑ کی زکوٰۃ کم ادا کرنے والا جو ہے وہ بنا۔ تو یہ بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے اگر آپ کو ڈیٹ کا جو ہے وہ معلوم نہ ہو، اسی لیے کہا گیا کہ آپ ڈیٹ کو فکس کریں
اور اس کے دو طریقے ہیں، یا تو کسی کو کنفرم معلوم ہے تو وہ اس کے مطابق کریں، ورنہ اور سوچو بچار کر کے غور و فکر کر کے آپ جو ہے وہ کوئی ایک قریبی ڈیٹ کا تعین کر لیں اور پھر آئندہ ہر سال اسی ڈیٹ کو آپ اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کریں۔ اچھا، اس میں جیسے آپ نے یہ کہا تو یہ بھی کئیوں کو جب اس طرح کا مسئلہ سمجھا دینا، وہ کہتا ہے لیٹ نہیں ہم ہو رہے ہیں۔ کیوں نہیں لیٹ ہو رہے ہیں؟ کہہ رہے کہ ہمارا کوئی رمضان گزرا ہی نہیں۔ بالفرض میں کہیں بیچ میں بھی صاحب نصاب بنا تھا تو کسی اور زاویے سے تو فرق آ سکتا ہے کہ ویلیو وہ اسی مہینے کی ہے اس اعتبار سے، لیکن کہہ رہے ہیں ہم کبھی لیٹ ہی نہیں، کہ ہم والد صاحب کو دیکھتے آ رہے ہیں 30 سال سے زکوٰۃ دی، ابھی اس کے بعد ہمارا جو بھی سلسلہ بنا تو کوئی اس سے گیا ہی نہیں نا رمضان، اور کہ اس کے بغیر ہم نے زکوٰۃ نہ دی ہو تو ہمیں تو اپنی زندگی میں کوئی اثر یاد ہی نہیں ہے۔ تو ہم اگر بیچ میں بھی کہیں بنے ہیں تو ہم تو رمضان ٹو رمضان ہی چل رہے ہیں یوں، یعنی وہ اپنے آپ کو سمجھانا یا مجھے بد سوال پوچھنے کے لیے کہ ہمارا کوئی لیٹ نہیں ہے، ہم رمضان ٹو رمضان ہیں۔ وہ تب ہو کہ کسی کو کیسا رمضان یاد ہو، ہمیں کوئی ایسا رمضان سرے سے یاد نہیں۔ اچھا، کچھ ماشاءاللہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ایڈوانس میں چل رہے ہوتے ہیں، یعنی اور یہ حیرت ہے، چلے ناظرین کو آپ یہ مسئلہ بھی بتا دیں۔ پچھلے دن مجھے کسی نے بتایا کہ میں 3-4 سال ایڈوانس چل رہا ہوں، یعنی زکوٰۃوں کے معاملے میں۔ کیوں زکوٰۃ؟ تو کہا کہ جیسے بیچ میں لگاتار کچھ ایسے مسائل آ گئے، سیلاب آ گیا تھا، پھر اس کے بعد یہ آ گیا، دیگر اور کچھ ایسے آزمائشیں آئیں، تو پھر میں وہاں انتظار نہیں کرتا اس طور پر، جو بھی ہوتا ہے اور حقداروں تک ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی مدد بھی کر دیں۔ تو کہہ رہے ہیں وہ یوں میں نے حساب کتاب بنایا تو میں 3-4 سال آگے نکل جا چکا ہوں زکوٰۃ کے حوالے سے، تو کیا کہیں گے یہ اس طرح ایڈوانس میں ہو سکتا ہے اتنی؟ جی، ایڈوانس میں زکوٰۃ تو آپ دے سکتے ہیں، آپ صاحب نصاب ہیں تو ایسی صورت میں آپ ایڈوانس میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن دیکھیں ایڈوانس میں زکوٰۃ دینے کے باوجود آپ کو اپنے سال کی تاریخ کا تعین کرنا پھر بھی ضروری ہوگا، کیونکہ ایڈوانس میں جو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے اگلے سال کی زکوٰۃ دے دی، تو ہم یہ تو کہتے ہیں ایڈوانس میں زکوٰۃ دینے کے بعد جب سال پورا ہو اس وقت کیلکولیشن کریں، تو کیلکولیشن آپ کب کریں گے؟ اس کے لیے تو آپ کو کوئی نہ کوئی تاریخ کا تعین کرنا پڑے گا نا، اور وہ تاریخ وہی ہونی چاہیے جو آپ نے یا تو غالب گمان کر کے سیٹ کی ہوئی ہے یا حقیقی تاریخ ہے۔ فقط رمضان کو اس کی تاریخ قرار دینا وہ درست نہیں ہوگا، تو لہٰذا آپ کو کوئی نہ کوئی تاریخ کا تعین جو ہے وہ غالب گمان کر کے طے کرنا ہوگا، کیونکہ اسی تاریخ کو تو آپ کیلکولیشن کریں گے کہ زکوٰۃ بنتی کتنی ہے اور دی ایڈوانس میں کتنی ہے۔ تو زکوٰۃ بنتی 1 کروڑ ہے، آپ نے دی جو ہے وہ 50 لاکھ تھی، تو مطلب بقیہ 50 لاکھ فوری طور پہ ادا کرنے ہوں۔ صحیح۔ زکوٰۃ بنتی 1 کروڑ ہے، آپ نے جو ہے وہ دی جو ہے وہ 1.5 کروڑ ہے، تو ٹھیک ہے 1 کروڑ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اور جو ہے وہ جو مزید 50 لاکھ ہیں وہ آپ نیکسٹ ایئر کی جو ہے وہ ایڈوانس زکوٰۃ میں بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جیسے تو بڑے کوئی واقعات ہو جاتے ہیں لوگ ایڈوانس میں نکال دیتے ہیں، نارمل جو فیملیز ہوتی ہیں ان کی زکوٰۃ کسی کی 20,000 بن رہی ہے، کسی کی 10,000، کسی کی 25,000، 50,000، تو ان کے بھی رشتہ داروں میں بھائیوں میں کچھ ایسے معاملات کہیں بھی، تو وہ ان کو نارمل بھی تھوڑا تھوڑا دیتے رہیں، تو یوں بھی وہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ ایڈوانس زکوٰۃ کی نیت سے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ وہی ہے کہ سال کے اختتام پر وہ یہ دیکھیں گے ان پر زکوٰۃ بنتی کتنی ہے، مثلا کسی پر زکوٰۃ بنتی ہے 30,000 روپے، تو وہ یہ دیکھے گا کہ میں نے ادا کتنے کیے ہیں، 25,000 ادا کیے ہیں تو 5,000 فوری طور پہ ادا کر دے، ٹھیک، 35,000 ادا کر دیے ہیں تو ٹھیک ہے 30,000 وہ پچھلی زکوٰۃ ادا ہو گئی، 5,000 کو چاہے نفلی صدقے کے طور پہ شمار کر لے، چاہے آئندہ سال کی زکوٰۃ میں شمار کر لے۔ جی مزید سوال؟ مفتی صاحب سے میرا سوال عرض یہ ہے کہ ایک علاقے کے اندر اگر ایک جگہ پر تراویح میں پورا قرآن پڑھا جا رہا ہے اور دوسری مسجد میں اگر صورتوں کے ساتھ تراویح پڑھی جا رہی ہو، تو کیا ایسا کرنے سے سنت مؤکدہ جو ہے ایک علاقے میں چونکہ ادا ہو رہی ہے تو دوسری مسجد والوں کو گناہ تو نہیں ہوگا؟ جی، شہر کے اندر ہے تو شہر کے اندر اگر جو ہے وہ یہ ایک جگہ پر ختم قرآن کی سنت جو ہے وہ ادا ہو گئی تو دوسری جگہ کے اوپر جو ہے وہ اس طرح پڑھنے کی وجہ سے وہ گناہگار نہیں ہوں گے کہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، تو لہٰذا ایک جگہ پر ہو گیا تو دوسری جگہ والے گناہگار نہیں ہوں گے۔ البتہ عام طور پہ ہمارے ہاں مساجد کے اندر بہرحال اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ ختم قرآن کی سنت ہر مسجد کے اندر جو ہے وہ ادا کی جائے، تو چاہیے یہ کہ جب لوگ وہاں پر آ رہے ہیں تراویح پڑھنے کے لیے اور تراویح پڑھانے والا حافظ بھی موجود ہے تو پھر ہر مسجد کے اندر ہی جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے۔ کچھ جگہوں پہ مقامات پہ ایسے ہوتے ہیں جیسے ہم کراچی میں بھی دیکھتے ہیں لوگ بعض جگہ نا الحم تارا کیفا سے بھی مشہور کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جائے نمازیں ہوتی ہیں، یا مسجد ابھی باقاعدہ آغاز نہیں ہوا، یا بلڈنگ میں بھی اگر کہیں کچھ ایسے یا کاروباری جگہوں پر بھی لوگ اس طرح کا انتظام کرتے ہیں کہ 25-30 منٹ میں لوگوں کو فارغ کر دیں،
تو اس کی گنجائش موجود ہے یا نہیں سر؟ بالکل گنجائش جو ہے وہ موجود ہے. وہاں پر دیکھیں بات وہی ہوتی ہے کہ نیت کیا ہے. کئی جگہوں کے اوپر بعض لوگ کا اس طرح کے اہتمام کی نیت یہ ہوتی ہے کہ یار جو تراویح نہ پڑھنے والے نا کم سے کم وہ تراویح تو پڑھ لیں. تراویح پڑھ لے. تو اس اعتبار سے یہ چیز ٹھیک ہے کہ بھئی جہاں پر مساجد کے اندر جو مساجد میں نہیں ہے یا جائے نمازوں پر ہے یا مارکیٹوں کے اندر ہے. اسی طرح سے 6 روزہ وغیرہ ہو جاتی ہیں. اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بھئی بقیہ نماز کیا ہو، بقیہ جگہوں کے اوپر اب چونکہ وہ لوگ جو ہے وہ عام طور پہ اکیلے انفرادی طور پہ پڑھنے میں سستی کر جاتے ہیں. جماعت ہوتی ہے تو وہ وہاں جا کے پڑھ لیتے ہیں. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہاں پر علم طرح سے جو ہے وہ 20 رکعت تراویح جو ہے وہ ہوتی ہے. تو بالکل ایسی صورت میں سورہ تراویح سے بھی جو ہے وہ تراویح کی جماعت کا اہتمام کیا جا سکتا ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ کم سے کم تراویح نہ چھوڑیں، تراویح جو ہے وہ ہر شب رمضان کی وہ ادا کریں. ماشاءاللہ. اور کچھ اس وجہ سے بھی کرتے ہیں کہ اب 8 روزہ 6 روزہ یا 10 روزہ جیسے آگے جا کر آنے شروع ہو جائیں گے تو وہ کم از کم تراویح پڑھتے رہیں، اس طور پر ان کی تراویح کی نماز ہوتی رہے. تو وہاں بھی ٹھیک ہے، حسن نیت ہے اس طور پر کہ لوگوں کو نماز مل رہی اور اس بہانے میں لوگ نماز تراویح ادا کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. جی. آنکھوں میں ڈراپ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آنکھوں میں ڈراپ آنکھوں میں ڈراپ ڈالنے سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اکثر علماء کا یہی ہے کہ فی زمانہ جو میڈیکل اعتبار سے جو ہے وہ یہ ہے کہ آنکھ کے ذریعے سے جو ہے وہ راستہ منفذ جو ہے وہ موجود ہے جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. البتہ بعض علماء کے نزدیک جو ہے وہ نہیں بھی ٹوٹتا، لیکن چونکہ اکثر علماء کے نزدیک جو کہ میڈیکل والی اس معاملے کو لیتے ہیں ان کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے، تو احتیاط بھی یہی ہے کہ آپ روزے کی حالت میں آنکھ میں ڈراپ نہ ڈالیں. اور اگر ڈالیں گے تو عدالت اہل سنت کا موقف یہی ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. لینس کے بارے میں کیا کہیں؟ لینس کے لیے بھی یہی ہے کہ لینس چونکہ پانی میں جو ہے وہ یا پانی میں یا کیمیکل میں جو ہے وہ ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے لگانے سے بھی جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اس سے بھی جو ہے وہ روزے کی حالت میں بچنے کا حکم ہوگا. کیا کریں گے ایسے مریض؟ پہلے سے کر لیں انتظام کچھ؟ مریض تو خیر لینس نہیں لگاتے، مریض تو لینس دوائی ڈراپ سب. ہاں ڈراپس والوں کے لیے یہی ہے کہ وہ جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ ڈال لیں، اور وہ بھی تھوڑا سا پہلے، سحری کے بالکل آخر وقت میں ڈالیں گے تو پھر بعد میں آپ کو خود ہی جو ہے وہ دوا کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوگا اور آپ کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے کہ یار یہ کیا ہے. وہی ہے کہ آپ سو کر اٹھے ہیں تو اٹھتے ہی آپ سب سے پہلے ڈراپ ڈال لیں، اس کے بعد آپ سحری وغیرہ کرتے رہیں. تو اس میں یہ ہوگا کہ جو بھی اس کے جو اثرات نیچے تک اترنے ہیں وہ اتر جائیں گے. صبح صادق سے پہلے تک جو ہے وہ آپ کا یہ معاملہ کلیئر جو ہے وہ ہو جائے گا. اچھا، سحری کے ٹائم ختم ہونے سے 5-10 منٹ پہلے ڈالا تو بعد میں کوئی ہو تو اس میں کیا مسئلہ رہے گا؟ نہیں، اس میں یہ کہ اگر وہ چیز نیچے اتر گئی ہے اب اس کے بعد بسا اوقات کرواہٹ ہلکی وہ محسوس ہوتی ہے تو اس سے روزے پہ فرق تو نہیں پڑے گا، لیکن جو بہتر یہی ہے کہ آپ تھوڑا پہلے جو ہے وہ ڈال لیں تاکہ پھر یہ چیز بھی جو ہے وہ روزے کے درمیان جو ہے وہ نہ آئے اور آپ جو ہے وہ پریشان نہ ہو. ٹھیک ہے. کان میں دوائی وغیرہ؟ کان میں دوا ڈالنے سے میں بھی جو ہے وہ علماء کے موقف 2 ہیں. بعض علماء کے نزدیک جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جدید طب کے مطابق چونکہ کان سے کوئی جو ہے وہ منفذ نہیں ہے تو اس لیے بہت سارے علماء بشمول دارالفتہ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ اگر کان کا پردہ سلامت ہے تو اس میں ڈراپ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن چونکہ بعض علماء کا یہ موقف ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس لیے بلا وجہ جو ہے وہ نہیں ڈالنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. اور لیکن اگر کسی نے ڈال لیا اور کان کا پردہ سلامت ہے تو روزہ ٹوٹنے کا حکم نہیں ہوگا. جی مزید سوال. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، گھر کے اندر مستری مزدور یا رنگ والے لگے ہوئے ہیں تو ان کو پانی کا پوچھنا، روٹی کا، چائے کا پوچھنا کیسا، اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجیے. اچھا، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ رمضان کے دنوں میں روزے میں ہی پوچھنا، لگ بظاہر یہی رہا تبھی تو سوال کر رہے ہیں کہ چائے پانی پوچھنا، تو پوچھنا بھی چاہیے نہیں پوچھنا چاہیے؟ رمضان کے اندر تو بالکل بھی جو وہ نہیں پوچھنا چاہیے. رمضان کے اندر دنوں میں تو ظاہر ہے دنوں میں ہی کام تو جو ہے وہ الگ بات ہے. دن میں چونکہ رمضان میں روزہ ہے تو روزہ رکھنا جو ہے وہ مزدور مستری کے اوپر جو بھی جو ہے فرض ہے، رنگ ساز پہ جو ہے وہ فرض ہے. ہاں کوئی واقعی جو ہے وہ بیمار ہے یا کوئی اور کسی کا شرعی عذر ہے جس کی بنا پہ وہ روزہ جو ہے وہ نہیں رکھ پا رہا اور اس لیے اس نے آپ کو آ کے پہلے ہی بتا دیا کہ یار میں جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا، اس وجہ سے مجھے شرعی طور پہ پرابلم ہے، تو اب مجھے جو ہے وہ کوئی پانی کا کوئی اہتمام کر دیں، وہ ایک جدا بات ہے. لیکن وہ بھی صرف پانی کا جو ہے وہ اہتمام کریں. باقی یہ کہ عام طور پہ ویسے ہی ان کا یہ تقاضا کرنا کہ بھئی ہم جو ہے مشقت والا کام کر رہے ہیں، ہم روزہ نہ بھی رکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لہٰذا آپ تو ہمیں یہ چیزیں پرووائڈ کریں، نہ یہ ان کا مطالبہ درست ہے اور نہ ہی آپ کا اپنی جانب سے ان کو دینا یا ان کے مطالبے پر دینا، دونوں ہی درست نہیں ہے. واضح منع کر دیں رمضان میں کہ بھئی رمضان کے اندر اگر آپ کا کوئی مزدور روزہ نہیں بھی رکھتا تو ہمارے گھر سے آپ کو یہ چیزیں پرووائڈ نہیں کی جائیں گی. تو بالکل یہ ضروری ہے. وجہ یہ ہے کہ اور یہ صرف ان کے ساتھ نہیں، ویسے بھی بسا اوقات جو ہے وہ کوئی آ کر جو ہے وہ پانی جو ہے وہ مانگ لیتا ہے، دکھ رہا ہے ہٹا کٹا ہے جناب، کوئی مسئلہ نہیں ہے،
تو اب یہاں پر کئی لوگ ذہن میں آتا ہے یار مسلمان ہے پانی مانگ رہا ہے تو پانی بھی آپ جو ہے وہ نہیں دے رہے. نہیں بھائی، وہ مسلمان ہے تو اس کے اوپر روزہ رکھنا بھی تو فرض ہے. تو اب وہ روزہ نہیں رکھ رہا اور میں اس کی جو ہے وہ مدد کر رہا ہوں کھلا پلا کر، تو میں بھی گناہ گار ہو رہا ہوں، گویا کہ اس گناہ کے کام میں اس کی مدد جو ہے وہ کر رہا ہوں. تو گناہ کے کام میں مسلمان کی مدد کرنا جائز نہیں ہے. تو بالکل ایسے موقع کے اوپر ہمیں رکنا ہوگا. گھر کے اندر بھی ہے، گھر کے اندر بھی ایسے افراد ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ جناب آپ جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ کھانے کا اہتمام کریں. ہاں، یہ بات میں بار بار وہی کہہ رہا ہوں کہ شرعی عذر ہے. اب گھر میں والدین ہیں، کوئی ایسا مریض ہے، پیشنٹ ہوتے ہیں جو روزہ نہیں رکھ پاتے، شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں، تو واقعی ان کو شرعاً روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے. تو بالکل ایسی صورت میں آپ ان کی خدمت کر سکتے ہیں، ان کی جو ہے وہ خاطرداری جو ہے وہ کر سکتے ہیں آپ. لیکن جو ہٹا کٹا ہے جناب اور کچھ بھی جو ہے وہ ویسے جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ رہا، تو بالکل اس کو جو ہے وہ کوئی بھی چیز پرووائڈ نہیں کرنی چاہیے. جی مزید سوال. مفتی صاحب، ایک اسلامی بہن کا یہ سوال تھا، کیا روزے کی حالت میں میک اپ یا لپسٹک لگانا جائز ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں. جی، روزے کی حالت میں میک اپ کرنے میں تو کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے. ہاں، لپسٹک کے اندر یہ ہے کہ اگر اس کے جو ہے وہ ہونٹوں کے وجہ سے اندر جو ہے وہ زبان اس کے اوپر جو ہے وہ پھیرتی ہے یا اس سے جو ہے وہ کچھ اجزاء جو ہے وہ اس کے حلق میں جانے کا جو ہے وہ اندیشہ ہے، تو لپسٹک سے جو ہے وہ احتراز کرنی چاہیے. اور باقی چہرے کے اوپر یا اور دیگر جسم کے اوپر میک اپ کرنے میں کوئی حرج نہیں. روزے میں ویسے ٹائم ہوتا ہے اسلامی بہنوں کے پاس، خواتین کے پاس؟ یہ عام طور پہ تو ان کو افطار میں اور ان چیزوں میں اتنی، روزے میں بھی لوگ خواتین افطار پارٹی پہ بھی تو جاتی ہیں. ہاں یہ تو بھی ہو اس سے سکتا پہلے ہے، وہ اس میں تیار تیاری یہی ہوتی ہوگی زیادہ. تو اب اصل میں انہوں نے تو پھر اب افطار پارٹی میں جہاں جائیں گی وہاں انہوں نے انتظام کرنا ہے نا، انہوں نے تو پھر جو ہے وہ تیار ہو کے جانا ہے. صحیح. افطار پارٹیوں میں بھی یہ تو خاص ایک عبادت کے طور پہ یہ انتظام ہوتے ہیں افطار پارٹی کے بھی نا. تو اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کی پارٹیاں بھی لوگ کچھ غفلتوں کے شکار ہو جاتے ہیں. اب اس میں غفلت کس طرح کی کہ جب اتنے جمکھٹا ہے، اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو افطار کے فوراً بعد ہی نماز ہے. اچھا، کچھ لوگ تو فوراً وہیں اہتمام کر لیتے ہیں، جی، وہ انتظام بھی کرتے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم انہیں یہ ضرور کہیں گے کہ قریب مسجد ہے تو وہ وہیں کا انتظام کریں، لیکن خواتین بھی ہوتی ہیں اور بھی ہوتی ہیں، تو نماز کا اہتمام تو کرنا ہے، نماز تو پڑھنی وقت میں. اب کئی جگہوں پہ کہ اس طرح کے ایسے لگے رہے کھانے پینے میں اور یہ معاملات، کے مغرب اس کا تو ٹائم ویسے ہی شارٹ ہوتا ہے، یہ اس کے لیے بعد میں انتظام اور یہ سب کرنا ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیں افطار کے اندر دو طرح کی ہوتی ہیں افطار پارٹیاں. بعض جگہ تو آپ وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ عبادت مقصد ہوتا ہے، وہاں پر تو خیر عام طور پہ لوگ غریبوں کو جو ہے وہ کھلاتے ہیں. لیکن ہم ویسے فیملیز میں دیکھیں تو وہ بہرحال جو ہے وہ ایک گیٹ ٹوگیدر یا ایک ویسے تقریب کے طور پر جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو اس میں اس طرح کی فیملی یا اس طرح کی جو ہوتی ہیں ان کے اندر ایک تو وہی کہ بہرحال آپ افطار کے نام پہ جمع کریں، کسی بھی نام پہ جمع کریں، پردے کا اہتمام بہت ضروری ہے. بالکل. بے پردہ اگر جو ہے وہ سارے افراد میل جول رکھ رہے ہیں تو وہ ویسے ہی جو ہے وہ جائز نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر نماز کا جو ہے وہ آپ کو اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے. اگر قریب میں مسجد جو ہے وہ نہیں ہے یا خواتین ہیں تو ان کے لیے کرنا چاہیے. اسی طرح وضو کا اہتمام جو ہے وہ ہونا چاہیے. پھر افطار کا جو اعلان جو آپ نے کرنا ہے تو اس کا اتھینٹک ٹائم کے مطابق کہ درست ٹائم جو ہے وہ غروب آفتاب ہو جائے تو آپ جو ہے وہ اعلان کریں تاکہ سب لوگ اس کے مطابق جو ہے وہ کریں. اور پھر سرونگ میں بھی کچھ ایسا اہتمام ہونا چاہیے کہ بھئی پتہ ہو کہ یہ کہ سٹارٹر کے طور پر ایک چیز جو ہے وہ سرو ہو گئی ہے، لوگوں نے افطار کر لیا، 10 منٹ کے بعد جو ہے وہ یہ سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو گیا. اب جو ہے وہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے اور پھر اس پر آئیں گے. ورنہ اگر آپ مین کورس ہی فرسٹ شروع کر دیں گے تو پھر انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ ان سب چیزوں کو چھوڑ کر جائے گا نہیں، یا جائے گا تو اس کے پیچھے توجہ یہی رہے گی کہ واپسی جاؤں گا تو پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا مجھے. تو اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کرنا کا بالکل اہتمام کا. اسی طرح جب آخری موقع ہے چونکہ جو وقت ہوتا ہے افطار کے قریب کا وہ قبولیت دعا کے اوقات میں سے، تو اس وقت مناجات افطار کا اہتمام کرنا، نعت خوانی کا اہتمام کرنا. لیکن نعت خوانی میں بھی یہی کہ عورتوں کی نعت خوانی نہ ہو کہ مردوں تک ان کی آواز جو ہے وہ پہنچے، تو مردوں کی ہی نعت خوانی ہو، دعا ہو. تو یوں ان چیزوں پر مشتمل جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے کہ آپ کا وہ عمل جو ہے وہ کم سے کم اگر ثواب کی طرف نہیں جا رہا تو گناہوں کی طرف بھی نہ جائے. گناہوں کی طرف بھی نہ جائے. صحیح. یہ نہ ہو، ورنہ آپ یہ سمجھیں کہ رمضان میں جہاں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے وہیں گناہوں کا جو عذاب ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے. تو لہٰذا گناہ سے جو ہے وہ بچنا رمضان میں وہ بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے. تو اس کا بھی خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے. ایک سوال ہے، اگر گھر میں تراویح کی نماز کی آواز آ رہی ہو تو کیا گھر میں ہی ان کے ساتھ خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں؟ کیا عورت
کیا کریں؟ نہیں، گھر میں تو جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتی، مسجد کے اندر اگر ہوں تو ایک جدا بات ہے، کیونکہ بہرحال اقتداء کے لیے ایک ہی جو ہے وہ مقام ہونا ضروری ہے۔ اگر جگہ الگ الگ ہیں تو اقتداء نہیں ہو سکتی۔ خواتین کے لیے یوں تو جو ہے وہ مسجد میں آنا نماز کے لیے وہ منع ہے، لیکن اگر کوئی خاتون آ جاتی ہیں اور امام بھی ان کی نیت جو ہے وہ کر لیتا ہے کہ ان کی امامت کی، تو ایسی صورت کے اندر ان کی نماز ہو جائے گی، لیکن گھروں پہ ہی جو ہے وہ صرف مائک کے اوپر جو ہے وہ آواز آ رہی ہے، اس بنیاد کے اوپر وہ جو ہے وہ اقتداء کریں تو وہ اقتداء درست نہیں ہو سکتی۔ سوال یہ ہے کہ میں قیام کر سکتا ہوں لیکن سجدہ کرنے میں درد ہوتا ہے، تراویح کیسے پڑھوں؟ اگر سجدہ زمین پر کرنے میں درد ہے کہ زمین پر ڈائریکٹ سجدہ نہیں کر سکتے، لیکن زمین سے بلند کوئی چیز اگر وہ رکھتے ہیں، 9 انچ کی کوئی ڈیسک وغیرہ رکھ کر اس پر سجدہ کر سکتے ہیں، تو حکم یہ ہوگا کہ وہ سجدہ بھی کریں۔ اور اگر اس قدر بھی زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہیں، نہ زمین پر کر سکتے ہیں، نہ زمین سے اونچی کوئی 9 انچ کی چیز پہ کر سکتے ہیں، تو اب ان سے سجدہ حقیقی معاف ہو جائے گا اور اشارے سے سجدے کی اجازت ہو جائے گی۔ جب کسی کو اشارے سے سجدے کی اجازت ہو جاتی ہے تو اس سے قیام بھی ساکت ہو جاتا ہے، تو اب وہ بیٹھ کر جو ہے وہ نماز کرسی پر بھی ادا کر سکتے ہیں۔ سجدے کا اشارہ کریں گے وہ گردن سے کریں گے، رکوع میں تھوڑا کم جو ہے وہ سر جھکائیں گے اور سجدے میں تھوڑا زیادہ سر جو ہے وہ جھکائیں گے، تو یوں ان کا جو ہے وہ رکوع اور سجدے کا دونوں کا اشارہ ہو جائے گا۔ مزید سوال؟ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ اگر کسی کو الٹی آ جائے تو کیا اس کا روزہ باقی رہتا ہے؟ جی، یہ لوگوں میں بڑی غلط فہمی ہے کہ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو دیکھیں، خود بخود الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ منہ بھر جو ہے وہ الٹی ہو، جب بھی خود بخود الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر کوئی شخص جو ہے وہ قصداً جو ہے وہ قے کرے، جیسے منہ میں جو ہے وہ انگلی ڈال کے کوئی شخص جو ہے وہ قے کرتا ہے، تو اگر اس طرح اس نے قے کی اور وہ منہ بھر ہوگی تو روزہ ٹوٹے گا، ورنہ خود بخود الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور قصداً عموماً کوئی ظاہر ہے کون کرے گا اس میں، تو ویسے خود بخود آئے تو جتنی مرضی آئے اسے نہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ صحیح ہے جی۔ مزید سوال؟ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے، اگر کسی نے غصے میں آ کر روزہ توڑ دیا تو کیا اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ استغفر اللہ، غصے میں آگے روزہ توڑ دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا فرماتے ہیں؟ روزہ اگر توڑا ہے تو بات یہ کہ کس چیز سے روزہ اس نے توڑا ہے۔ مثال کے طور پہ غصے میں آ کے اس نے جو ہے وہ قصداً جو ہے وہ کھا لیا، پانی پی لیا، تو بالکل اس کے اوپر قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوا، گناہ گار بھی ہوا، توبہ بھی کرنی ہوگی، اور کفارے میں کے بدلے میں اس کو 60 روزے مسلسل رکھنے ہوں گے۔ تو مسلسل 60 روزے رکھے گا اور ایک روزہ قضا کا بھی رکھے گا اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کرے گا، یہ اس کے اوپر لازم ہوگا۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ قضا نمازوں میں سنت کی بھی قضا کرنی ہوگی اور نیت کیا کریں گے؟ قضا نمازوں میں صرف فرض کی قضا ہوتی ہے اور وتر واجب کی قضا ہوتی ہے، سنن و نوافل کی قضا نہیں ہوتی۔ مسجد میں افطاری کرنا کیسا ہے؟ مسجد میں افطاری کرنا یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں جو ہے وہ اپنا کھجور لے کر یا اپنی کوئی بھی چیز لے کر مسجد میں آ جاؤں کہ وہیں پہ افطاری کروں اور پھر جو ہے میں نماز جو ہے وہ ادا کر لوں، تو مسجد کے اندر آپ کچھ بھی کھانے پینے سے پہلے آپ کو اعتکاف کی نیت کرنی ہوگی۔ بغیر اعتکاف کی نیت کے کھانا پینا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا، تو یوں آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ لوگ مسجد میں تو انتظام کرتے ہیں، خود بھی آتے ہیں کئی، اور ایسے مارکیٹوں کی مساجد ہوں یا دیگر اور بھی کئی مساجد ہیں، اچھا کئی ایسی مسجدیں کہ جن میں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ مسافر جو اپنے گھر تک نہیں پہنچتے تو نماز کے لیے بھی اور افطار کے لیے بھی لوگ آتے ہیں، تو اس میں ظاہر روزے داروں کے لیے انتظام ہوتا ہے، اور وہ عموماً مسجد کے باہر فنائے مسجد میں یا باہری کوئی صحن ہے تو وہاں پہ انتظام کرتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں وہاں افطار؟ ہاں بالکل، وہاں بھی جو ہے وہ افطاری جو ہے وہ کر سکتے ہیں، حرج نہیں ہے۔ بس یہی کہ مسجد کے اندر ہے تو 2 باتوں کا اہتمام ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ جو ہے وہ اعتکاف کی نیت کر لیں، دوسرا یہ ہے کہ مسجد جو ہے وہ اس میں آلودہ نہ ہو، تو اس بات کا اہتمام جو ہے وہ کرنا جو ہے وہ چاہیے۔ فنائے مسجد بھی بسا اوقات ایسی فنائے مسجد ہوتی ہیں جہاں پہ لوگوں کی صفیں جو ہے وہ بنتی ہیں، تو پھر معتکفین کو یہ چاہیے، یہ افطار کرنے والوں کو یہ چاہیے کہ وہ بہرحال جو ہے وہ وقت سے پہلے، جماعت سے پہلے جو ہے وہ اپنے افطار کو ختم کر لیں اور اس بات کا اہتمام کریں کہ آپ کی مسجد جو ہے وہ آلودہ نہ ہو۔ ٹھیک، مزید سوال؟ مفتی صاحب، سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں خون ڈونیٹ کرنا کیا روزہ توڑ دیتا ہے؟ اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ جی، خون ڈونیٹ کرنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، اسی طرح خون آپ ٹیسٹ کے لیے، بلڈ ٹیسٹ کے لیے دیتے ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن خون ڈونیٹ کرنے سے روزے کی حالت میں بچنا چاہیے، کیونکہ بہرحال خون جب اتنا سارا آپ کا نکلتا ہے تو آپ کو ویکنس جو ہے وہ فیل ہوتی ہے،
اور عام طور پہ آپ دیکھیں جب بھی آپ خون دیتے ہیں تو وہ خون کے بعد آپ کو جوس یا اس طرح کا کوئی چیز جو ہے وہ دیتے ہیں، مقصد یہی ہوتا ہے کہ ویکنس آپ کو فیل ہوگی. تو اس لیے کوئی بھی ایسا کام جو کہ آپ کو روزے میں ویکنس کی طرف لے کے جائے، کمزوری کی طرف جائے، جس سے آپ کو اپنا روزہ رکھنا میں آگے پرابلم جو ہے وہ ہو جائے گی روزہ پورا کرنے میں، تو اس سے منع کیا گیا. تو اس لیے اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر آپ کو ڈونیٹ کرنے کی حاجت ہے بھی تو آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ روزے کے بعد جو ہے وہ کریں. یا کسی شخص کو یہ معلوم ہے کہ ایمرجنسی میں کسی کو دینا ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ میں دینے کے بعد بھی میری اتنی صحت و ہمت ہے کہ میں جو ہے وہ افورڈ کر سکتا ہوں اس معاملے کو اور اتنا زیادہ مجھے پرابلم نہیں ہوگی، تو ٹھیک ہے، وہ پھر مجبوراً جو ہے وہ دے بھی سکتا ہے. لیکن حتی الامکان جہاں ایمرجنسی نہ ہو تو کوشش کریں کہ آپ پھر افطار کے بعد خون ڈونیٹ کریں. ہاں، یعنی بعد میں پتہ چلا اس کو خود ڈرپیں لگانی پڑ جائے، یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ اس کو خیر اگر کوئی کسی کے ساتھ ایسا ہو بھی جائے اور دے بھی دیا کسی نے، اگر واقعی اس کے ساتھ ہی وہ ہو گیا، کوئی کمزوری ہوگی کچھ بھی ایسا، اس کو کوئی ڈرپ انجیکشن لگا؟ ڈرپ انجیکشن جو ہے وہ لگوایا جا سکتا ہے، اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اور خون دینے سے بہرحال روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ٹھیک. مزید مفتی صاحب سے میرا ایک سوال ہے، اگر سحری کا وقت ختم ہو جائے اور مجھے پتہ نہ ہو اور میں کھاتا رہوں تو کیا میرا روزہ ہو جائے گا؟ جی، روزہ تو نہیں ہوگا آپ کا. جب آپ کو بعد میں پتہ چلا کہ آپ بعد میں کھاتے رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کا روزہ نہیں ہوا. لیکن آپ پر دو باتیں اب بھی لازم ہیں. ایک تو توبہ کرنا لازم ہے، دوسرا بقیہ دن جو آپ کا ہے وہ روزے دار کی طرح بغیر کھائے پیے ہی آپ پر گزارنا واجب ہوگا. یہ نہیں ہے کہ روزہ نہیں ہوا تو اب آپ پورے دن بولے میں منڈ کے کھاتا پیتا رہوں، نہیں. بقیہ دن روزے دار کی طرح بغیر کھائے پیے گزارنا واجب ہوگا اور توبہ بھی لازم ہوگی، اور رمضان کے بعد آپ کو اس روزے کی قضا بھی کرنی ہوگی. صحیح. کیا کھانے کی خوشبو سونگھنے سے روزے میں فرق پڑے گا؟ کھانے کی خوشبو سونگھنے سے روزے میں یہ فرق پڑے گا کہ آپ کو زیادہ جو بھوک لگ سکتی ہے، البتہ اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں. روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، یعنی نارمل مہکاری خوشبو آ رہی ہے. بعض اوقات کچھ چیزیں حلق میں بھی محسوس ہونے لگ جاتی ہیں، بالخصوص جب جہاں پک رہا ہے، اور خواتین کو کافی اس میں ہوتے ہیں تو ان میں کو اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک. یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک پلاٹ ہے اور 15 لاکھ روپے اس کی مالیت ہے، کرائے پر دیا ہوا ہے، تو اس پہ زکوٰۃ لازم ہے؟ جو بھی چیز آپ نے کرائے پر دی ہوئی ہے تو اس کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. البتہ جو کرایہ اس کا آ رہا ہے اگر وہ آپ کی ضروریات زندگی سے اضافی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کے پاس جمع ہو کر خود یا دیگر مال سے مل کر نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، اس چیز کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اب وہ چاہے گاڑی ہو، وہ چاہے پلاٹ ہو، وہ چاہے دکانیں ہوں، یا وہ چاہے آپ کے گھر ہوں، تو ان میں سے کوئی بھی چیز اگر آپ نے کرائے پر دی ہوئی ہے تو ان کی اصل مالیت پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی. اصل مالیت میں ان کی زکوٰۃ، اچھا پہلے تو تھی، رکھی ہوئی تھی، لیکن اب کرائے پر دے دی پہلے. اور ساتھ یہ ہے کہ کچھ لوگ اس لیے بھی کرائے پہ مکان دے دیتے ہیں کہ ابھی چونکہ گاہک نہیں مل رہا، اس کو کرائے پہ چڑھا دیتے ہیں. تو جب کرائے پہ چڑھا دیں گے، اس سے کرائے پہ چڑھانے سے پہلے جب ان کی نیت اس کی تجارت کی تھی تو اس وقت کی تو زکوٰۃ لازم ہوگی. لیکن جب کرائے پر چڑھا دیا تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ کرائے پر جائے گی، پھر اصل مالیت پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. یعنی وہ تجارت کی نیت ان کی ختم ہو گئی. جی ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے، آپ کے کئی ایسے شرعی ضروری سوالات بھی ہوتے ہیں. اپنی زکاتیں یا دیگر جو بھی صدقات فطر نکال رہے ہیں، کچھ روزوں کے فدیے نکال رہے ہوتے ہیں، یہ تمام تر وہ چیزیں ہوتی ہیں جن میں ہمیں علم دین سیکھنا اور سیکھ کر سمجھ کر ان مسائل پر عمل کرنا. فدیہ بھی کون دے سکتا ہے، کون نہیں دے سکتا، یعنی ہر روزہ نہ رکھنے والے پہ فدیہ لازم نہیں ہوتا. نارمل بیمار ہے یا کوئی مرض ہے تو وہ اپنی شفا یابی تک اسے روزے کو مؤخر کر دے، یعنی ابھی چھوڑ دے، بعد میں ان کی قضا کرے، لیکن یہ نہیں کہ وہ ان کا فدیہ ادا کرنا شروع کریں. فدیہ جن مخصوص لوگوں کے لیے، ایسے شیخ فانی، ایسے بزرگ کہ جن سے بعد میں بھی اپنی ضعف اور کمزوری کی وجہ سے روزے کی کوئی امید نہیں کہ بعد میں قضا بھی رکھیں گے، تو وہ ٹھیک ہے، وہ ان کی طرف سے فدیہ ہوتا ہے، وہ فدیہ بھی دے سکتے ہیں. ایک ساتھ ایک مہینے کا دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں. اگر ہر روز کا فدیہ دیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، مہینے کے آخر میں دیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ سارے احکامات ہمیں باقاعدہ وہ سیکھنے ہی چاہیے. اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں دے، اور جو کچھ زکاتیں، صدقات، خیرات لوگ اللہ کی راہ میں نکال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو قبول فرمائے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچائے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ.